عزت و ادب دعوت دے رہا ہوں استاذ الاساتذہ استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی محمد اعجاز صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو تشریف لائیں اور اپنے خطاب عالی شان سے ہم سب کے ایمان کو تازہ کریں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال اللہ تعالی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ آپ حضرات نعتیہ کلام سن رہے تھے اور اس سے پہلے بھی آپ نے سیرت کے موضوع پر گفتگو سنی ہے۔ بھائی یہ جو سیرت کے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے اور آپ کے دل میں پہلے سے زیادہ ہو جائے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ عین ایمان ہے، ایمان اسی کا نام ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس کے نبی کی محبت اس کے دل میں اس کی اپنی جان، اپنے بیوی بچے، والدین اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو جائے۔ تو جب تک آپ کی محبت دلوں میں تمام محبتوں پر غالب نہیں آتی ہے تو میں نے عرض کیا اس وقت تک تو بھائی ایمان کی لذت سے میں اور آپ آشنا نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اس وقت بیٹھنے اور ذکر کرنے سے بنیادی مقصد آپ کی محبت کا پیدا کرنا ہے۔ ایک چھوٹی سی درخواست بھی کر دیتا ہوں، آپ لوگ تشریف لائے ہیں، بیان ختم ہو جائے گا، آپ لوگ گھروں کو چلے جائیں گے، تو میں ایک سوال کر لیتا ہوں کہ اگر میں یہ پوچھ لوں کہ بھائی آپ لوگ کیا لینے آئے تھے، اور پھر میں یہ بھی آپ سے پوچھ لوں جب جانے لگو کہ جو لینے آئے تھے لے کے چلے ہو کہ چوڑی چال کے چلے ہوئے تھے، تو یہ میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں، اس لیے کہ آپ نے سب سے قیمتی چیز جسے وقت کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں نے وہ دیا ہے ہمیں، تو جب آپ نے وقت دیا ہے اس وقت میں کچھ آپ کو ملنا چاہیے، اور جب آپ جانے لگیں تو اللہ میاں سے یہ دعا مانگو کہ یہ احساس لے کے جاؤ کہ ہم جس کام آئے تھے وہ اللہ کا شکر ہے کام ہو گیا اور وہ لے کے جا رہے ہیں۔ اگر تو یہ احساس پیدا ہو گیا تو بھائی مجھے بھی آنے کا فائدہ ہے، آپ کو بھی آنے کا فائدہ ہے۔ یہ کوئی مولویاں دا میلہ نہیں لگا ہویا بھائی میلہ دیکھن چلیے تو دیکھ کے گھرانوں آ جائیں گے۔ یہ سیرت کے موضوع پر آپ لوگ بات کرتے ہیں اور سیرت کے نام پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرے نبی کی ذات تو وہ ہے کہ جب دنیا میں تشریف لائے تو پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی تھی، اور انہوں اکیلے تنے تنہا نے آ کر انسانیت کو ہدایت سے روشناس کرایا۔ ہدایت کی روشنی عرب کی سرحدوں کو پھلانگ کر پوری دنیا میں آج پھیلی ہوئی ہے۔ تو جس نبی کا ذکر خیر کرنے یا سننے آئے ہیں وہ تو دنیا میں یہ کام کر کے گئے، تو مجھے اور آپ کو بھی تو اس میں کوئی خیر خیرات ملنی چاہیے نا بھائی۔ اس لیے آپ سے عرض کروں گا کہ میں اور آپ آنے سے پہلے بھی نیت اچھی کیا کریں کہ ہم کچھ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور میں نے ایک بات عرض کر دی ہے کہ ہمارا سب سے بنیادی مقصد ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اضافہ، جتنی پہلے ہے اس سے بھی اضافہ ہو جائے۔
چلیں اس پہ ایک واقعہ آیت کے حوالے سے عرض کر دیتا ہوں، پھر اپنے اصل موضوع پر آ جاتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے اور آپ پہلے انبیاء کی دعائیں جو قرآن میں اللہ نے نقل کی ہیں ان کو پڑھ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں۔ ان میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے یوں کہہ رہے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ الرَّحِيمٌ۔ یا اللہ جو تو میری پیروی کریں، میرا کہنا مانے، وہ تو میرے ہیں، میں ان کا ذمہ دار ہوں۔ وَمَنْ عَصَانِي، اور جو میری نافرمانی کریں ان کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا آپ نے پڑھی، اس میں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے اسی طرح کا مضمون کہتے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں، سزا دینا چاہیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، مالک کو حق حاصل ہے، وہ سزا دینا چاہے تو سزا دے لے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ بخش دیں تو آپ کا اقتدار اور حکومت غالب ہے، آپ حکمت والے ہیں، آپ سے کون پوچھے گا۔ لیکن دونوں دعاؤں میں مشترکہ بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے بھی معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کہ یا اللہ جو کرنا انہاں نہ کر لا، اسی نہیں بچوں دے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں پڑھ رہے ہیں اور ساتھ آپ غمگین بھی ہو رہے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی ایسے نہیں کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو عذاب دے لیں، بخشنا چاہیں تو بخش لیں۔ یہ میرے نبی کی زبان پر ایسی دعا نہیں آ سکتی تھی۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہے ہیں اور غمگین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر میرا سلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو۔ تو جبریل امین آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ اور دوسری بات، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں اور باوجود جاننے کے پوچھ رہے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ میرے حبیب آپ اتنے غمگین کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میں اپنی امت کی وجہ سے غمگین ہوں کہ ان کا کیا بنے گا، ان کا غم مجھے کھائے جاتا ہے۔ تو جبریل امین واپس چلے گئے اور جا کر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے غمگین ہیں کہ امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے میرے حبیب آپ گھبرائیں نہیں، ہمارا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ ہم آپ کو اتنا عطا کریں گے، اتنا عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں۔ جب آپ راضی ہو جائیں گے پھر ہم بس کریں گے، اس سے پہلے بس کرنے کا نام نہیں لیں گے۔ یہ ہمارا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، وعدہ ہے کہ ہم آپ کو اتنا کچھ عطا کریں گے کہ آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا ہے کہ ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے، تو آپ نے فوراً ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اِذًا لَا أَرْضَىٰ وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ۔ اگر اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ہم آپ کو راضی کر کے چھوڑیں گے تو ہم بھی کہتے ہیں جب تک آخری امتی جنت میں نہیں چلا جائے گا ہم بھی راضی ہونے کا نام نہیں لیں گے۔ اگر ایک امتی بھی جہنم میں ہوا تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہیں گے کہ یا اللہ چلو باقی سارے چلے گئے ایک ہی رہ گیا خیر میرا۔ فرمایا نہیں، وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اگر ایک بھی پیچھے ہوا تو ہم اس وقت تک راضی ہونے کا نام نہیں لیں گے، ہم راضی اس وقت ہوں گے جب ساری امت جنت کے اندر چلی جائے گی۔ تو بھائی یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شفقتیں اور نوازشات اور احسانات ہیں کہ جن کو میں اور آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یقیناً جس نبی کی اتنی عنایات ہوں، ان کی محبت
ہمارے رگو پے میں ہونی چاہیے، روئیں روئیں کے اندر ہونی چاہیے اور کمال درجے کی ہونی چاہیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مجالس اس کام کے لیے منعقد کی جاتی ہے۔ آج جو میں نے آیت تلاوت کی ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ایک کمال کے متعلق عرض کرنا چاہوں۔ قبل اس کے کہ میں اس کے متعلق کچھ کہوں، پہلے ایک مثال دے لیتا ہوں، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں ہمارے ہاں جو مساجد ہوتی ہیں تو مساجد میں سب سے اونچی چیز کون سی ہوتی ہے؟ تو آپ جانتے ہیں کہ جو مسجد کا مینار ہوتا ہے وہ سب سے اونچا ہوتا ہے، اور بعض مسجدوں کے مینار تو بہت اونچے ہیں، اکاڑے میں پورے شہر میں شاید نظر آئیں، یعنی اتنے اونچے مینار بنا دیے جاتے ہیں کہ دور دور سے نظر آتے ہیں۔ اس کے لیے مسجد میں آنا شرط نہیں ہے، آپ دور سے دیکھ کر پہچان لیتے ہیں کہ بھئی او مسجد دا منار نظر آتا ہے، لگتا ہے اتنے مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو یہ مینار دور سے نظر آتا ہے اور سب سے اونچا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ مثال سمجھ گئے تو اب میں سوال کرتا ہوں، اگر میرے اور آپ سے ایک سوال کیا جائے کہ مسلمانوں تم اپنے نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ تو بتاؤ تمہارے نبی کی ہر چیز بہت اعلیٰ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ سب سے اونچا وصف، سب سے اونچی چیز تمہارے نبی کی کون سی جو سب سے اونچی ہو؟ جیسے مینار مسجد میں سب سے اونچا ہوتا ہے، نبی کی نماز بھی بہت اونچی، روزہ بھی، زکوٰۃ بھی، حج بھی، ایک ایک عمل بہت اونچا، لیکن سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ سب سے اونچا عمل بتلاؤ جو سب کو نظر آتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تو انہوں نہیں پتا تو میں دس دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اس کا اعلان کیا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب ہمیں یہ اعلان کرنے دیا جائے کہ میرے نبی کی پوری زندگی بہت اعلیٰ ہے، لیکن اگر سوال یہ ہو کہ سب سے اونچی چیز بتاؤ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم بتاتے ہیں میرے نبی آپ کے اخلاق سب سے اونچے، آپ کی اخلاقی قدریں یہ سب سے اونچی ہیں، اس سے اونچی کوئی اور چیز نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا خود قرآن پاک میں اس کی گواہی دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب آپ خلق عظیم، سب سے اونچے اخلاق کے آپ مالک ہیں، یعنی آپ کی زندگی کا یہ گوشہ میں نے کہا یہ اتنا نمایاں ہے جو صرف مسلمانوں کو نظر نہیں آیا، مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم کیا دشمنوں کو بھی نظر آیا، اور اس کے لیے اسلام میں داخل ہونا بھی شرط نہیں ہے، جو اسلام سے باہر ہیں ان کو بھی نظر آیا کہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے بلند تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر، آپ لوگوں نے نام سن رکھا ہے، یہ مدینہ طیبہ سے کوئی 150-200 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ خیبر ایک جگہ ہے، یہاں یہودی آباد تھے، اور ان یہودیوں نے مسلمانوں کے خلاف بڑی سازشیں کی، مسلمانوں کا مدینے میں رہنا مشکل کر دیا، ہر طرح کی مکاریاں اور سازشیں کرتے تھے۔ آخر کار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ بھائی ان پر حملہ آور ہونا چاہیے تاکہ ان کی سازشوں کا قلع کما کر دیا جائے، ان سے بچا جا سکے۔ تو آپ صحابہ اکرام کو ساتھ لے کر خیبر تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کروا دیں گے، اور صبح کو آپ نے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دھمایا اور کہا اللہ اس کے ذریعے سے فتح عطا فرما دیں گے۔ جب فتح ہو گیا خیبر تو آپ وہاں کچھ دنوں کے لیے ٹھہرے، سٹے فرمایا آپ نے وہاں پر۔ تو ایک یہودی عورت آپ کے پاس آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، کھانا کھلانا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا بہت اچھا بھائی تم کھانا کھلا لو۔ تو وہ کھانا پکا کر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائیں اور آپ کے سامنے رکھ کے چلی گئیں۔ آپ نے اس کو ہاتھ لگا کر ذرا دیکھا ہلکا سا اور وہیں چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا اس خاتون کو بلاؤ۔
جب اس کو بلایا گیا تو آپ نے اس سے کہا کہ اس کھانے میں تو نے زہر ملایا ہوا ہے؟ تو وہ آگے سے پوچھتی ہے یا رسول اللہ آپ کو کس نے بتایا کہ میں نے اس میں زہر ملایا ہوا ہے؟ تو آپ نے بکری کی جو آگے والی ران ہوتی ہے، دستی جسے ہم کہتے ہیں، وہ اٹھائی اور اٹھا کر فرمایا اس نے بول کر مجھے بتا دیا تھا کہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو اس عورت نے اقرار کر لیا، اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ میں نے زہر ملایا تھا اور آپ کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے، قتل کرنے کے لیے میں نے یہ اقدام کیا ہے۔ اب ذرا آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں، یہ میدان جنگ ہے، عام حالت نہیں ہے، جنگ کا میدان ہے اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے تازہ فتح دی ہے اور یہودیوں کو شکست ہوئی ہے۔ آپ امت کے نبی بھی ہیں اور پوری فوج کے سپہ سالار بھی آپ ہی ہیں، تو نبی بھی ہیں، سپہ سالار بھی ہیں، فتح بھی ہوئی ہے اور تازہ ہوئی ہے اور بیٹھے ہوئے بھی میدان جنگ میں ہیں، اور ایک عورت زہر دے کر آپ کو قتل کرنا چاہتی ہے، رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اور پھر اقرار بھی کرتی ہے کہ واقعی میں نے زہر ملایا ہے۔ ہم آج کی مہذب دنیا سے پوچھتے ہیں جو اپنے آپ کو تہذیب یافتہ کہتے ہیں کہ اگر میدان جنگ میں تمہارے سپہ سالار کے ساتھ یہ واردات ہو اور تم بتاؤ تم اس خاتون کے ساتھ کیا کرو؟ تم اس کی کوئی مثال پیش کرو یا اپنا کوئی لا اور قانون بتاؤ ہمیں کہ میدان جنگ میں اگر یہ واردات سپہ سالار کے بارے میں دشمن میں سے ایک خاتون کر دے تو تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ یقیناً تم تو بم مار کے لاکھوں انسانوں کو اڑا دیتے ہو اور پھر بھی تم تہذیب یافتہ رہتے ہو۔ قربان جائیں میرے نبی کے، جب آپ کے سامنے یہ کیس آ گیا تو صحابہ اکرام تو طیش میں تھے کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو ہم اس اللہ کی دشمن کی گردن اڑا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عورت ذات ہے، اس کو درگزر کر دیا جائے اور معاف کر دیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، اس لیے کہ عورت ذات ہے، عورت ذات سے کیا بدلہ لینا۔ تو آپ نے یہ جملہ کہہ کے اس یہودیہ عورت کو بری کر دیا اور میدان جنگ میں بری کیا ہے، قتل کی واردات پر بری کیا ہے۔ یقیناً اگر اہل دنیا اس کی کوئی مثال پیش کر سکتے ہیں تاریخ میں کھنگال کے، تو یا تو اس کی مثال پیش کریں، اور اگر اس کی مثال دنیا میں نہیں پیش کر سکتے تو پھر میرے اللہ کو حق حاصل ہے کہ اللہ کو کہنے دیا جائے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ میرے حبیب یہ ہم اعلان کرتے ہیں قیامت تک کے لیے کہ کائنات میں سب سے اونچے اخلاق آپ کے ہیں، اگر کوئی نہیں مانتا تو کوئی مثال پیش کر کے دکھا دے۔ اسی واقعے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ جانے لگے تو کچھ لوگ اس میں گرفتار بھی ہوئے، جن کو آپ جنگی قیدی کہہ دیتے ہیں۔ ان گرفتار ہونے والوں میں ایک خاتون ہے صفیہ بنت حیی، یہ بھی گرفتار ہو کر آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ یہ خاتون جو ہے یہ سیدنا ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے، اس خاندان میں سے چلی آئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ چونکہ نبی کی اولاد میں سے ہے لہٰذا اس کا اعزاز کرنا چاہیے، تکریم کرنی چاہیے۔ تو آپ نے اپنی سواری پر اس کو پیچھے سوار کیا، جیسے آپ دیکھتے ہیں گاڑی میں ایک آگے سیٹ ہوتی ہے ایک پیچھے سیٹ ہوتی ہے، تو آپ جس سواری پر سوار تھے کجاوا تھا، تو آگے والی سیٹ پہ آپ خود تشریف فرمائے ہیں، پیچھے اس خاتون کو بھی سوار کیا ہوا ہے، اور مدینہ طیبہ کا سفر چل رہا ہے۔ راستے میں آپ نے اس خاتون سے ایک بات کہی، آپ نے فرمایا صفیہ یہ جو تمہارا خاندان ہے نا خیبر والا یہودی، انہوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا، انہوں نے ایسی ایسی حرکتیں کی کہ مجھے ہتھیار اٹھانے پر مجبور کر دیا کہ میں ان کے خلاف ہتھیار اٹھاؤں۔ اگر یہ مجبور نہ کرتے تو شاید میں یہ قدم نہ اٹھاتا، لیکن ان کی سازشیں اور مکاریاں
وہ اتنی زیادہ تھی کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں ان کی سازشوں کو بند کروں، تو میں نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھائے۔ اور آپ جانتے جب جنگ ہوتی ہے تو جانی نقصان تو دونوں طرف ہوتا ہے نا، آدمی تو مر جاتے دونوں طرف، تو بہت سارے یہودی بھی قتل ہوئے، اور حضرت صفیہ بنت حیی ان کے خاندان، ان کے قریبی لوگ جو ہے وہ مارے گئے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا صفیہ، یہ جو تیرے خاندان کے ساتھ ہوا، ان کو تہو تیگ کیا گیا، قتل کیا گیا، اس سے تجھے تو بہرحال صدمہ پہنچا ہوگا، تو اس کی وجہ سے غم زدہ ہے، بھئی تیرے خاندان کو بہت سارے لوگوں کو قتل کر دیا گیا ہے، اگرچہ ہماری مجبوری تھی، لیکن اس سارے واقعے میں آپ نے فرمایا کہ صفیہ تجھے غم اور صدمہ تو ضرور ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پھر ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا صفیہ، میں نبی ہو کر تیرے سے معذرت چاہتا ہوں، جو ہمارے اس عمل سے تیرا دل دکھا ہے، تجھے غم پہنچا ہے، تمہیں صدمہ پہنچا ہے، میں فاتح ہوں اپنی جگہ، اور میں نبی ہو کر تیرے سے معذرت خواہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کے گھر سے آنے والی بیٹی، اس کی دلداری کے لیے میں نے کہا اس سے معذرت کی۔ اور یہ خاتون جب مدینے میں پہنچی ہیں تو مدینے کی خواتین خیر خبر کے لیے آئیں کہ قیدی ہیں، قیدی کی خیر خبر لینی چاہیے، اسلامی اقدار یہی ہیں کہ قیدیوں کے ساتھ بھی رواداری برتی جائے۔ تو وہ خواتین آئیں اور آ کر انہوں نے حضرت صفیہ سے اور بھی باتیں کی، تو ایک بات اور پوچھ لی، کہا صفیہ تم نے خیبر سے لے کر مدینے تک کا سفر ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہے، تو ہمارے نبی کو کیسا پایا بتاؤ، ہمارے نبی کو کیسا پایا ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو جناب صفیہ جو بعد میں امہات المومنین میں سے بن گئیں، آپ کی ازواج مطہرات میں سے بن گئیں، ایک سفر کرنے کے بعد تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں نے ایک سفر میں اندازہ لگا لیا ہے کہ حضور سے اچھے اخلاق والا کائنات میں کوئی نہیں۔ یہ ایک وہ عورت کہہ رہی ہے جس کا خامن، باپ، عزیز میدان جنگ میں مارے گئے ہیں، لیکن ایک سفر میرے نبی کے ساتھ کر کے اس کو پتا چل گیا کہ ایسے اونچے اخلاق والا انسان دنیا میں نہیں نظر آئے گا۔ تو یہ مسلمان کے گھر سے نہیں ہم گواہی دے رہے، یہ دشمن کے گھر سے گواہی دے رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی اخلاقی قدریں اتنی بلند ہیں، جو اسلام میں آئے ان کو تو نظر آئیں، ارے جو اسلام سے باہر تھے ان کو بھی نظر آئیں، وہ بھی یہ ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ جو اخلاقی بلندی اللہ تعالیٰ نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، وہ کائنات میں کسی اور کو نہیں۔ مدینہ طیبہ میں آپ رہتے ہیں، اور یہ جو خیبر کے یہودی تھے، میں نے عرض کیا تھا یہ بڑے سازشی تھے اور مالدار بھی تھے۔ انہوں نے مدینہ طیبہ کا ایک یہودی تھا، اس کو پیسے دیے اور کہا کہ تم نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اور اس نے اپنی بچیوں کے ذریعے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنا چاہا۔ اور آپ ایک دن لیٹے ہوئے تھے، دو فرشتے آئے، ایک آپ کے سر اور ایک پائنتی کی طرف کھڑا ہوا، آپس میں گفتگو کی، ایک دوسرے سے پوچھا کیا آپ کو تکلیف، تو کہا آپ پہ جادو کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ بتایا کہ آپ کے بال مبارک لیے گئے ہیں اور ان پہ گھریں لگائی گئی ہیں، اور ایک کنگے میں پرو کر فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا دیے گئے ہیں۔ اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ دو صورتیں نازل فرمائیں، اور 11 آیات ان دونوں صورتوں کی ملا کر بنتی ہیں۔ تو یہ کہا کہ ایک ایک آیت پڑھو، اور وہ جو گرا لگی ہوئی گنڈ جڑی ماری ہوئی ہے نا، وہ ایک ایک گنڈ کھول دے جاؤ، جادو سب اڑ جائے گا۔ آپ صحابہ کو لے کر گئے اور جا کر نکالا تو واقعی کنگا نکلا، اس میں بال نکلے اور اس پہ گریں تھیں۔ آپ نے ایک ایک آیت پڑھی اور گرا کھولتے چلے گئے، اللہ تعالیٰ نے سب جادو مادو ختم کر دیا۔ جب آپ گھر آئے تو اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پتا تھا کہ اس سلسلے میں گئے ہوئے ہیں، تو آپ نے آ کر بتایا کہ اللہ پاک نے سب جادو ختم کر دیا۔
تو حضرت عائشہ نے ایک درخواست کی، عرض کیا یا رسول اللہ، جس شیطان آدمی نے آپ کے خلاف یہ حرکت کی ہے پورے مدینے والوں کو بتا دیا جائے کہ یہ خبیث الفطرت انسان تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی ہے، چونکہ آپ کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا۔ کیسے بتایا گیا تھا؟ وحی کے ذریعے سے 100% یقیناً کہ فلاں شخص ہے جس نے یہ حرکت کی ہے۔ تو جب حضرت عائشہ نے یہ عرض کیا یا رسول اللہ مدینے والوں نوں دس دیو، انہاں نوں پتہ لگ جائے، ساڈے ہاں پنجابی چ کہندے نے انہوں ساریاں دے سامنے ننگا کرو، پتہ لگ جائے دے کرتوت کی ہے۔ تو میرے نبی کا جواب سنیے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آرام دے دیا ہے، اللہ نے میرا دکھ کر دیتا دور، میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی کی برائی کو لوگوں کے سامنے اچھالتا پھر، کسی کی بری عادت کو لوگوں کے سامنے گنگناتا پھروں، میرا دل یہ نہیں چاہتا۔ اور حدیث میں آتا ہے آپ نے ساری زندگی اس یہودی سے ملاقات ہوتی تھی، وہ مدینے میں تھا، زبان سے کہنا تو دور کی بات، آپ نے چہرے پر بھی کبھی یہ اثر نہیں آنے دیا تھا کہ سانو تیری گل دا پتہ لگ گیا ہویا یا سانو تیرے کرتوتاں دا پتہ لگ گیا تو ساڈے بارے کی کیتا ہے، آپ نے یہ تاثر بھی نہیں اس کو دیا، زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات تھی۔ تو یہ وہ اخلاق کریمانہ یا میرے نبی کے وہ رویے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے یہ تعریفی کلمہ کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بھائی میرے اور آپ کے لیے بھی کوئی سبق ہے تو میرے اور آپ کے لیے سبق یہ ہے کہ میرا نبی تو دشمنوں کے ساتھ بھی وہ رویہ رکھے جو رویہ آج میں اور آپ اپنے بہن بھائیوں سے بھی نہیں رکھتے، کسی اور سے تو دور کی بات ہے، ہم تو اپنے بہن بھائیوں سے بھی وہ رویہ نہیں رکھتے ہیں رواداری کا جو میرے نبی نے اپنے دشمن کے ساتھ رکھ کے دکھا دیا۔ اور یہ مجھے اور آپ کو تعلیم ہے کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں میرے اخلاق کا کوئی ذرہ تمہاری زندگی میں نظر آنا چاہیے، تمہارے اوپر تمہارے نبی کا رنگ چڑھنا چاہیے۔ چلے میں ایک مثال سے کہہ دیتا ہوں، ہمارے ہاں دیہی زندگی میں تو زیادہ ہے، شہری زندگی میں بھی جو پرانے بزرگ بیٹھے ہوئے وہ میری مثال کو جلدی سمجھ جائیں گے۔ اگر آپ ایک بچے کے بارے میں نہیں جانتے کہ بھئی ایک کیدا بیٹا ہے، کیدا کاکا ہے، تو انہوں پتہ نہیں، لیکن وہ آپ کی خدمت کر رہا ہے، آ جا رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے، تو تھوڑی دیر تو بعد آپ کہتے ہیں اوہ پتر تو فلانے دا کاکا ہے، وہ کہنا ہاں جی میں فلانے دا ہی ہیں، تو آپ کہتے ہیں ہاں ہاں میں بھی دیکھن ڈیا سی بھی تیری چال ٹال، تیری بول چال، تیریاں اونیاں جانیاں، تیرے کم سارے تیرے پیو ورگے سے، اس واسطے مینوں اندازہ ہو گیا بھی تو او دا ہی کاکا ہیں۔ تو بھائی اگر ایک بیٹے میں باپ کی جھلک ہو سکتی ہے تو بڑی معذرت ایک امتی کے اندر نبی کی جھلک کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک امتی کے اندر نبی کی جھلک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھ لیا ہے ہن اسی تواڈے نوکر بن گئے ہیں، جو تسی دیو گے ساڈے وچ آ جائے گا۔ تو بھائی کیا یہ اخلاقی قدریں اللہ میاں نے صرف قرآن کے لیے نازل کی تھی یا کتابوں کے لیے نازل کی تھی یا میرے اور آپ کے لیے بھی نازل کی؟ تو اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ میرے اور آپ کے لیے بھی سبق ہے کہ ہم سیرت کے جلسے میں آئے ہوئے ہیں تاج نیت کاری لئیے بھئی یا اللہ اسی میں انشاءاللہ اپنیاں عادتاں ٹھیک کرن دی کوشش کریں گے۔ اخلاق کسی بلا کا نام نہیں ہے، وہ میری اور آپ کی عادتوں کا نام ہے، میرے اور آپ کے رویوں کا نام ہے۔ اگر میری اور آپ کی عادات اور رویے اچھے ہو گئے تو ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں گے، اور اگر یہ اچھے نہ ہوئے تو یاد رکھنا اس کا بہت نقصان ہوگا، بہت نقصان ہوگا۔ اس لیے اپنی اخلاقی قدروں کو بھائی بلند کرو۔ قربان جائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤں قیامت والے دن میرے قریب میرے پاس آ کر کون لوگ بیٹھیں گے؟ اللہ کن کو جگہ دیں گے کہ جاؤ اپنے نبی کے قدموں میں بیٹھ جاؤ؟ اور دوسری بات آپ نے فرمایا قیامت کے دن کون لوگ ہوں گے جو میرے چہیتے اور لاڈلے ہوں گے، جن سے مجھے محبت ہوگی؟ یہ دو باتیں آپ نے فرمائی کہ قیامت والے دن
اپنے نبی کا لاڈلا بننا چاہتے ہو اور اپنے نبی کے قدموں میں جگہ چاہتے ہو، تو آپ نے فرمایا بتاؤں یہ دونوں دولتیں کس کو ملیں گی؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے جن لوگوں کے اخلاق اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو یہ دونوں دولتیں عطا فرما دیں گے۔ تو بھائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت والے دن اپنے نبی کے قدموں میں جگہ مل جائے اور حضور ہمارے ساتھ اس دن محبت فرما لیں، تو اس کے لیے ہمیں اپنے اخلاق کو اچھا کرنا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے بھائی۔ دیکھیں ایک طریقہ عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ لوگ ہم سبھی صبح کو تیار ہوتے، کوئی اپنے دفتر، کوئی ڈیوٹی، کوئی دکان، جہاں بھی جانا چاہتا ہے نا تو صبح تیار ہوتا ہے، کپڑے شپڑے بدلتا ہے، پھر شیشے دے سامنے کھڑے ہو کے کنگا کنگا لے کے اپنا بودا بادا بوندا ہے، بھائی میں ٹھیک لگنا کہ نہیں لگنا، تو دیکھنے کے بعد پھر چلنا لگتا ہے اپنے کام پہ۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شیشہ دیکھو تو اللہ تعالیٰ سے ایک دعا ضرور مانگو۔ آپ نے وہ دعا سکھائی ہے حدیث میں، اگر آپ دعا وہ یاد کر لیں اپنے علماء سے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اگر دعا مانگنے کی عادت ہوگی، پڑھن دی میں کہہ رہا، مانگو اس کو دل سے۔ اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی واذہب غیظ قلبی، یا اللہ آپ نے میری شکل و صورت تو بہت اچھی بنا دی، میرے ظاہر کو تو بہت اچھا بنا دیا، اب میری درخواست یہ ہے فاحسن خلقی، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے، یا بعنوان دیگر یا اللہ شکل و صورت تے بڑی سونی بنا دیتی یا میرے باطن تے میرے ٹھڈ نوں بھی صاف کر دے، اے بھی اچھا ہونا چاہیے، اے نہیں بھی اتوں تے بڑا چوپڑیا چاپڑیا ہے اور اندر سے دیکھو تو ایسی خباستیں نکلیں کہ دل اس کا حسد، کینہ، بغض، انا، دشمنی، تحقیر، تذلیل، نہ جانے کن کن جذبات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اگر یہ اندر سے گندگی بھری ہوئی ہے تو بھائی ظاہر کو چاٹنا ہے، اس نے تو اپنا باطن خراب کیا ہوا ہے۔ تو ہمارے نبی کہتے ہیں اللہ میاں سے یہ دعا مانگو، احسنت خلقی فاحسن خلقی، یا اللہ ظاہر کو بھی اچھا بنایا ہے، میرے باطن کو بھی اچھا بنا۔ بلکہ ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی وجعل علانیتی صالحہ، یا اللہ میرے باطن کو، میرے دل کو میرے ظاہر سے بھی زیادہ اچھا بنا دے، ظاہر بھی نیک ہو لیکن میرا دل اور میرا باطن میرے ظاہر سے بھی زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ بھائی میں اور آپ آج یہ نیت ہی کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے اخلاق سیکھیں گے، یہ رویے ہم سیکھیں گے اور اپنائیں گے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کر دکھائے۔ چلیں چونکہ وقت خاصا ہو گیا ہے، دو واقعات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے ہیں، ایک سائل آیا جنہوں سوالی تسی کہیں ہو، فقیر منگن آڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر لی ہوئی تھی اور اس نے کیا کیا، یوں چادر کے دونوں کنارے پکڑ لی اور پکڑ کے ان کو یوں بٹنا شروع کر دیا، اور جب اس نے بٹنا شروع کیا کھینچا بھی زور سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم و نازک گردن کے اوپر نشانات پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد بے ڈھنگے طریقے سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو آپ کے پاس مال پڑا ہوا ہے میرا حصہ اس میں سے نکالے۔ یہ پہلے ذرا یہ دیکھیں کہ گردن پہ نشان ڈال دیا اور اس کے بعد مانگنے کا طریقہ دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ یہ جو مال آپ کے پاس ہے میرا حصہ کڈو دے بچوں۔ ذرا آپ بتائیں صبح صبح ہماری گلی میں بھی مانگنے والے آتے ہیں، اگر کوئی اس طرح میرے اور آپ سے خیرات مانگے تو ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ قربان جائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ایک سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ یار آج جیڑا تو میرا حشر کر دیتا ہے، آ گردن تے نشان پہ گئے آ تے تینوں ڈر نہیں لگا بھائی تو میرے نال آ کرن دیا تے تینوں جواب ملے گا، صحابہ کرام تینوں تکلیف پہنچاؤں گے یا تینوں سزا دیں گے؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے تو ڈر نہیں لگا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں، ڈر کیوں نہیں لگا؟ تو اس کا جواب سنیے، اس نے کہا مجھے ڈر اس وجہ سے نہیں لگا کہ ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیں۔
آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیتے ہیں، اس لیے مجھے پتا تھا کہ آپ نے برائی کے ساتھ بدلہ نہیں دینا۔ آپ مسکرائے اور صحابہ کرام کو فرمایا کہ جو یہ اونٹ لے کر آیا ہے اس کا اونٹ غلے سے بھر کے اس کو دے دیا جائے۔ تو آپ نے اس کا اونٹ غلے سے بھرا اور اس کو دے دیا، کہا لے کے چلے جاؤ۔ یہ عفو، یہ کرم، یہ تحمل، یہ میرے نبی کی ذات کے اندر تھا۔ اگر میں یہ کہوں تو بے جا نہیں۔ بھائی جتنے اچھے اخلاق ہوتے ہیں اگر میں اور آپ اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ایک بات یاد رکھیے گا، ہمارے اندر تحمل اور برداشت ہونی چاہیے۔ جس مزاج میں تحمل اور برداشت ہے اس میں اچھے اخلاق پیدا ہو جائیں گے، اور جس میں تحمل اور برداشت نہیں ہے اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میرے نبی کے قربان جائیں، آپ نے اللہ سے مانگ کر یہ چیز لی۔ ایک دعا میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہم اعنی بالعلم وزینی بالحلم، یا اللہ میری مدد فرما علم کے ذریعے سے، اور دوسری بات فرمائی مجھے زینت اور خوبصورتی عطا فرما حلم، بردباری اور برداشت کے ذریعے سے، میرے اندر قوت برداشت پیدا کر دے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لی۔ ایک دن صحابہ کرام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا، اماں جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تھے تو گھر میں کیسے رہتے تھے؟ اس واسطے کہ باہر نیک بن کے رہنا سوکھا کام ہے، میں تواڈے سامنے بیٹھا تسی کہندے وے مولوی صاحب بڑا نیک آدمی لگتا ہے، لیکن میری نیکی کا پتہ گھر جا کے چلے گا، میری نیکی کا پتہ اپنے ماتحت نگر ان سے پتہ چلے گا۔ بھائی صاحب نو تے سارے ہی سلام کر دے ہندے ہاں، لیکن یہ کہ ماتحت دستے نگر اولاد اس کے ساتھ میرا رویہ کیا ہے، وہاں میرے اخلاق کا پتہ چلے گا۔ تو اماں جان سے پوچھا گیا، اماں جان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو کیسے رہتے تھے؟ تو اماں جان نے بتایا جب گھر آتے تھے تو جو ہم گھر کے کام کاج کر رہی ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جاتے، گھر کے کام کاج ہمارے ساتھ کروا دیتے تھے۔ پھر کہا اچھا تمہیں زندگی کا ایک واقعہ سنا دیتی ہوں جس سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے نبی کا رویہ گھر میں کیسے ہوتا تھا۔ فرمایا ایک دن میرے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، چونکہ آپ کی متعدد بیویاں تھیں، باری باری ہر بیوی کے پاس ایک ایک رات ٹھہرا کرتے تھے، تو جدھر ٹھہرتے کھانا بھی ادھر ہی کھاتے تھے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ صبح کو آپ مسجد میں تشریف لے گئے، بھوک لگی ہوگی یا مہمان کوئی آ گیا تو آپ نے گھر پیغام بھیجا کہ عائشہ کھانا تیار ہو تو بھیج دو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانا ابھی پک رہا ہے، کچھ دیر ہے، جیسے پک جائے گا تو میں بھیج دیتی ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ لیٹ ہے کھانا۔ ساتھ والا جو حجرہ ہے وہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کے کان میں آواز پڑ گئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید بھوک لگی ہوئی ہے اور ادھر تو ابھی کھانا تیار نہیں ہے، ہمارے گھر میں کھانا پکا ہوا ہے، چلو میں بھیج دیتی ہوں۔ تو انہوں نے جلدی سے کھانا برتنوں میں ڈالا تاکہ میں بھیج دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال فرما لیں۔ اماں عائشہ کہتی ہیں میرے کان میں بھی آواز پڑ گئی کہ ہمسائے روٹی کلن لگ گیا، تو میرے دل میں محبت کی ایک غیرت آ گئی۔ میں نے سوچا کہ روٹی دی واری تے میری آج میرے ہاتھ دی پکی ہوئی حضور نے روٹی کھانی سی، تے جے گوانڈیاں نے بھیج دیتی تے میری واری تے گئی۔ تو کہنے لگے دل میں یہ بات آ گئی، تو میں نے اپنی خادمہ سے کہا، نوکرانی سے، بھائی کڑیے چھیتی چھیتی مسیتے جا، آ گوانڈی روٹی کلن لگے آ، جدوں سرکار دے سامنے روٹی آوے نا لے کے تے چلے جا تھلیوں چھابے دے تو انج کر کے ہاتھ ہماری ہر شے رڑ جاوے، تاکہ اسی اپنی روٹی کلیں گے، ساڈی روٹی حضور کھان، واری چ ساڈی ہے۔ وہ بھی سادہ مزاج تھی، وہ چلی گئی اور جا کر جب ادھر سے کھانا آیا تو اس نے نیچے سے ہاتھ مارا، ہر چیز نیچے گر گئی، حدیث میں آتا ہے برتن ٹوٹ گیا۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھایا کھانا سب کچھ اور پھر آپ نے تناول فرمایا۔ جو 7 مہمان تھے ان کا تسی بھی کھاؤ جوان۔ اب ذرا آگے چلنے سے پہلے میں اپنے گریبان میں جھانک کر سوچوں، آپ اپنے گریبان میں جھانک کر سوچیں، اگر پراؤنے دے سامنے ساڈی بڈھی کوئی ایہو جی حرکت کر دے تے اسی او دا کی حشر کران گے؟ بھائی پلیے لوکے تو تے میرا ناک ہی کٹا دیتا ہے،
میں کہا وہ دے نال کی حشر کرانگے وہ آپ اپنے بارے سے ہر کوئی سوچ لوے. لیکن اتنی دیر میں اماں جان کہتے ہیں ہمارے گھر میں بھی کھانا تیار ہو گیا. میں نے اپنا کھانا بھی بھیج دیا. میں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کھانا بھی کھائیں. تو آپ نے لے کے رکھ لیا اور ایک صحابی کو بلایا, بلا کر کہا یہ برتن یہ کھانا اٹھاؤ اور وہ حفصہ کے گھر چلے جاؤ, جا کر کہو بھئی گوانڈیاں نے تو آڈا پانڈا آج توڑ دیتا سی, اے برتن دے بدلے برتن رکھ لو تے روٹی دی تو آڈی واری نہیں سی, روٹی دے بدلے روٹی بھی رکھ لو. آپ نے سارا کچھ ادھر بھیج دیا. اب یہ سارا کچھ ادھر چلا گیا. اماں جان کہتی ہیں سیدہ عائشہ کہ میرے دل میں آج آیا کہ آج میرے سے یہ کام ذرا اچھا نہیں ہوا ہے اور شاید حضور آج آئیں گے تو ناراض ہوں گے, جنہوں ساڑھے ہاں کہنے بھی آج شاید دب کے پہن گے. تو کہنے لگی میں زینن اس کے لیے تیار تھی, لیکن قربان جائے میرے نبی کے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو اماں جان کہتی ہیں زبان سے کہنا تو دور کی بات کہ آپ نے زبان نہ کوئی میڑا دیتا ہو بے بھئی تو آج چنگا کام نہیں کیتا, نہیں زبان سے کہنا تو دور کی بات, میرے نبی نے اپنے چہرے پر بھی ناگواری اور غصے کا اثر تک نہیں آنے دیا, چہرے سے بھی نہیں ظاہر ہونے دیا کہ تیری گل سانو چنگی نہیں لگی. نہیں, آپ اس کو پی گئے ہیں اور یہ امت کو پیغام دیا ہے کہ اپنے اندر تحمل پیدا کرو, برداشت پیدا کرو, کوڑ تم میں بن کے نہ رہو. میں اور آپ تو اپنے گھروں میں ڈکٹیٹر بن کے رہتے ہیں, تھانے دار بن کے رہتے ہیں, کہنے سا پی لوائیں گے کیسا اچھی بول لیا تو بھائی یہ گھروں میں رہنے کا طریقہ نہیں ہے. بڑی معذرت, گھروں میں کیسے رہنا چاہیے یہ اپنے نبی سے پوچھو, ان کی ازواج سے پوچھو کہ ہمارے نبی گھر میں کیسے رہتے تھے. صرف ساڑھے نبی نے 5 ویلے نمازاں پڑھنیاں نہیں دسیاں, اسی با انہوں ہی دین سمجھنے میں 5 ویلے نماز پڑھ لی اللہ اللہ خیر صلی اللہ, یہ بھی دین ہے. لیکن گھر میں کیسے رہنا ہے, محلے میں کیسے رہنا ہے, رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے, یہ بھی دین ہے. آج یہ دین میری اور آپ کی زندگی سے بھائی نکلا ہوا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ میں اور آپ یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے اخلاق کو اپنے نبی کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب